سیما سچن اس وقت اس حال کے اندر ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ یہ عورت نہ اپنے ماں باپ کی ہو سکی، نہ اپنے شوہر کی ہو سکی، نہ اپنے وطن کی ہو سکی، نہ اپنے دین کی ہو سکی، اور نہ ہی اپنے بچوں کی ہو سکی۔ اس کے دو بچے جو دو بڑے بچے ہیں، اس میں ایک سب سے چھوٹی بچی جو 2.5 سال کی بچی ہے، ان لوگوں کی حالت اتنی غیر ہو چکی ہے، لیکن اس عورت کو مجھے واقعی میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کی مائیں بھی دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس نے سائنٹیفکلی لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہ اس نے پلیز ہیلپ کا بورڈ لگایا، نیچے QR کوڈ لگایا اور کہا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں کے لیے، اب ہمیں نہیں دینا چاہے نہ دیں، لیکن ہمارے بچوں کے 2 وقت کے لیے کھانے کے لیے پیسے دے دیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھارت کے اندر، نہ صرف اس کے ساتھ، سچن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے نا، جو ویڈیوز آئی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا نا، آپ کے پیروں تلے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک طویل عرصے کے بعد سیما سچن کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آئی ہے، لیکن یقین کریں یہ خبر سن کے آپ کو بڑی تسلی اور تشفی ہوگی، کیونکہ سیما سچن نے جتنی بغیرتی کرنی تھی کر لی، جتنی بے شرمی کرنی تھی کر لی، جتنی چاپلوسی کرنی تھی کر لی، لیکن ان تمام چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ اس وقت وہ جس حال کے اندر ہے نا، اس پہ یقین کریں ترس بھی نہیں آتا۔ اس نے بھارت میں رہنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، اس نے اوپر نیچے کے تمام زور لگا لیے، اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا، اپنا مذہب بدل لیا، اپنا نام تبدیل کر لیا، اپنے بچوں تک کی بلی چڑھانے کی کوشش کر لی، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ نہیں ملا جس کی وہ طلبگار تھی، جس کی وہ تقاضا کر رہی تھی کہ بھائی مجھے بھارت کی سٹیزن شپ دے دی جائے۔ اب جناب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود سیما سچن نے بولی ہے۔ یہ عورت اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع ہو گئی۔ نہ اس کے پاس اور نہ ہی سچن کے پاس کسی قسم کا کوئی کام ہے۔ اس نے یوٹیوب چینل شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت کی طرف سے واضح طور پر احکامات سامنے نکل کر آئے۔ جب اس کو دوبارہ اٹھایا گیا تھا نا، جب رات میں اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد جب اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو اس کی صحیح کے ساتھ ٹیوننگ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ اگر یوٹیوب چینل پر کسی قسم کی کوئی بے شرمی کرنے کی کوشش کی، جب تک تمہارے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور آپ کو پتا ہے عدالت نے اس کے ریمارکس کیا دیے ہیں، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بتا دوں کہ اب یہ کس حال کے اندر ہے۔ 4 بچے اس عورت کے۔ ویسے تو یہ عورت جس لیول کی عورت ہے، یقین کریں اس کے ایک بھی بچہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے علاوہ کسی کو نہ پسند کر سکتی ہے، نہ ہی اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ حیدر جو کہ اس کا شوہر تھا، غلام حیدر، اس نے یہ بات بولی تھی کہ بھارت کے اندر میرے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اچھا بڑی دلچسپ بات اس نے کی تھی، مجھے لگا کہ شاید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی نظام سے، بھارتی قانون سے، بھارتی پولیس سے، بھارتی جج سے، بھارتی حکومت سے، کسی نہ کسی چیز سے، تو بھارتی کلچر سے ان کے بچوں کو خطرہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ان تمام چیزوں سے خطرہ نہیں ہے، میرے بچوں کو جو خطرہ ہے نا وہ ان کی ماں سے ہے۔ سیما سچن اپنے بچوں کے لیے وہ سانپ ہے جو اپنے انڈے کھا جاتی ہے۔ یہ بات میں پتہ ہے آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک عورت نیپال کے راستے بھارت کے اندر داخل ہوئی غیر قانونی طور پر، اور کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے اس کو گولیاں پڑ سکتی۔ آج اس کے بچے جس حال کے اندر ہے نا، کھانے کے لیے 2 نوالے نہیں ہیں اس کے گھر کے اندر، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود سیما سچن کہہ رہی ہے۔ سیما سچن نے لوگوں سے کہا ہے کہ پلیز ہیلپ، اور اس کے بعد اس نے QR کوڈ نیچے جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ آپ یہاں پر، کیونکہ بھارت کے اندر جو کیش پیمنٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یا تو پے ٹی ایم ہوتا ہے یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں لیے، تو خدا کے لیے ہماری ہیلپ کریں، اور اس نے QR کوڈ شیئر کیا کہ بھائی اس میں جتنے پیسے دینا چاہیں دے دیں۔ یعنی ماڈرن طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے، ٹیکنیکلی وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ سچن کے بارے میں پچھلے دنوں خبر نکل کر آئی تھی، سچن لوگوں کے پاس تھا کام مانگنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس کی سچن کی جب سیما سے دوستی تعلق نہیں تھا، تو اس کا گھر ویسے بھی مورگیج پہ تھا، اس نے بے تحاشا قرضہ لیا تھا، اور سیما کے پیسوں سے اس نے اپنا گھر چھوڑایا۔ اب یہ دیکھیے اس کی حالت دیکھیے۔ اب ہوا یہ کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ کما لیا کرتا تھا، تھوڑے بہت پیسے کما لیا کرتا تھا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے نا، اس کو کوئی اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کو بھیک تک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔
میں آنیسٹلی اس طرح کے الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن چونکہ بھارت کے اندر ایک قانون ہے اور پوری دنیا کے اندر اسی طرح کا قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی غدار ہے، کوئی اگر باہر سے جاسوس آیا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کی تو بڑی سنگین سزا ہے، لیکن اس کی معاونت کرنے والے کو غدار قرار دیا جاتا ہے اور جاسوس سے زیادہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ تو بھارت کے اندر ایک ماحول ہے 90 سے 95%، یہ بھی میں دل کھول کے بیان کر رہا ہوں، 90 سے 95% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیما اس ملک سے نکل جائے، بھارت سے نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پاکستان سے آئی ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھی، یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی وہ یہاں پر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عورت جب اپنے ملک کی نہیں ہو سکی، یہ عورت جب اپنے دین کی نہیں ہو سکی، یہ عورت جب اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی، یہ عورت جب اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، تو بھائی یہ ہمارے ملک کی کیسی ہوگی، ہمارے دیش کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات کیونکہ بھارت میں چینل میرا دیکھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر واٹس ایپ پر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر آ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پر آ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس عورت کو لات مار کے نکالا جائے۔ اور میں نے جو ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ عدالت کے بڑے سنگین ریمارکس اس کے بارے میں نکل کر سامنے آئے ہیں، جب ان کے اور ان کے وکیل کی بھی نہیں بن رہی، عدالت نے کہا ہے کہ بھائی اس کو چلتا کرو، چلتا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت کے ریمارکس نکل کر آئے، جہاں سے آئی ہے وہاں پر بھیجو اس کو۔ آپ نے کیا دھرم شالہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے آئے گا اور آپ اس کی ضمانت کرا لیں گے؟ اگر یہ جاسوس ہے تو اس کے سفیشینٹ ایویڈنس معلوم کیے جائیں، اور دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو اس ملک میں بھیج دیں جہاں سے یہ آئی ہے، پاکستان کا ذکر نہیں ہوا، نیپال کا ذکر ہوا ہے کیونکہ نیپال کے راستے سے آئی ہے، اور دوسرا اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، جو بھی جاسوس کی سزا ہوتی ہے اس کی سزا دی جائے۔ اس کے دو بچے جو ہیں نا، وہ ان کی حالت اتنی غیر تھی کہ ان کی ویڈیو ہی شیئر نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا ہے، اور جب ان کو چیک اپ کرانے کے لیے لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی طویل عرصے سے یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں بیچارے، یہ اتنی پریشانی، اتنی تنگ دستی، اتنی مفلسی کی حالت کے اندر ہے، اور یہ عورت ساڑی پہن کے ٹھمکے لگا رہی ہوتی ہے ویڈیوز میں، اور وہ بھی ویڈیوز اس کی پرانی، کیونکہ ابھی جب سے اس کو دوبارہ اٹھایا گیا تھا، واپس لایا گیا، تب سے اس پر بڑی سخت پابندی لگا دی گئی کہ کوئی اس کو نوکری نہیں دے گا، کوئی اس کو کام نہیں دے گا، کیونکہ یہ ورک پرمٹ پہ تھوڑی آئی ہے، یہ بھارت کی سٹیزن تھوڑی ہے کہ اس کو کوئی کام دے دے گا، یہ غیر قانونی طریقے سے آئی ہے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔